عیادت اور حاضری مسجد میں اذیت نہ دیجیے۔ بیمار کی عیادت کرنا اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ حضرت ابو فاختہ سعید رحمہ کہتے ہیں حیدر کرار سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میرے ساتھ چلو، حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کرتے ہیں۔ ہم سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تو سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ مولا المسلمین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت و ملاقات کے لیے؟ انہوں نے کہا عیادت کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے تو 70,000 فرشتے شام تک اسے دعائیں دیتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، یعنی جو مسلمان شام کو کسی مسلمان کی مزاج پرسی کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ افسوس کے نادانی کی وجہ سے کئی مرتبہ بیمار پرسی میں مریض کو پریشان کر دیا جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1، بیمار کے پاس اتنی دیر بیٹھنا کہ وہ اکتا جائے، یعنی اگر آنے والے کے بیٹھنے سے بیمار خوش ہو تو اس میں موقع بیٹھنا چاہیے، ورنہ مختصر عیادت سنت ہے۔ نمبر 2، مریض کو غیر ضروری مشورے دینا یا فضول سوالات کرنا۔ نمبر 3، بیماری کے حوالے سے پریشان کن بات کرنا، جیسے یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے، یا اسے دوسرے مریضوں کے مایوس کن حالات بتانا، یعنی مریض سے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے اس کا دل خوش ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ جلد شفا یاب ہو جائیں گے، یہ بیماری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ مساجد میں اذیت، مساجد سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور مسجدوں سے دل لگانے والے خوش نصیب کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو مگر اپنی نالائقی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دے کر گناہ کا مستحق ٹھہرے، یہ خامی بھی ہمارے اندر عام ہے۔ مثلا نمبر 1، کچھ نمازی مسجد میں اپنے لیے جگہ مختص کر لیتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ان کے آنے سے پہلے وہاں بیٹھ جائے تو اسے پریشان کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرنا یا نمازیوں کے پاس تلاوت و اذکار میں آواز بلند کرنا ان کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، دو افراد کے درمیان جگہ موجود نہ ہونے کے باوجود ان میں گھس کر بیٹھ جانا یا گردنیں پھلانگ کر گزرنا بھی تکلیف دہ امر ہے۔ نمبر 4، کوئی بدبودار چیز مثلا کچا لہسن پیاز کھا کر یا سگریٹ پی کر مسجد میں جانا، یوں ہی بدبودار کپڑے پہن کر یا تعفن والی چیز سال دے کر مسجد میں جانا گناہ ہے، اور اس سے لوگوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔